اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ سورت جاسیات ہے، اس میں کل 37 آیات ہیں اور یہ سورت مکیہ ہے۔ اس میں کل 4 رکوع ہیں۔ پارہ نمبر 25 میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے: حامیم کتاب تارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور اور زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے۔ ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، پیچھے جہنم ہے، اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عظیم ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حامیم تفسیر ہے: حامیم حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور آگے بیان ہوتا ہے کہ بندوں میں سب سے عظیم ہستی پر سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت و حکمت والا ہے، اور اللہ نے اس آیت میں اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے کے لیے بندوں کو مختلف نشانیوں کی نشاندہی کروا کر انہیں غور اور تدبر کرنے کا کہا ہے، یعنی زمین، آسمان، ان میں موجود تمام چیزیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سبزہ پھل، پرندے، دیگر نعمتیں جو انسانوں کو دی ہیں، یہ سب اس کا کرم ہے، اور یہی چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور انسانوں کی تخلیق اور جانوروں کی جو کہ مختلف شکلوں کے اور جدا جدا ہوتے ہیں، اور دن اور رات کی تبدیلیاں، رزق کا اترنا، بارش برسانا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیونکہ کفار اللہ کی وحدانیت کے انکاری تھے، اس وجہ سے یہاں بتایا گیا ہے کہ تم کس کس کا انکار کرو گے، اور یہی کفار دین سے انکاری ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں جب انہیں آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو جو دین کو نقصان پہنچائے گا وہ ایمان والا نہیں اور کفر کرنے والا ہے۔ اور کفار یہاں تک کرتے کہ جب کوئی آیت انہیں پڑھ کر سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے، طنز کرتے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا انجام برا ہے اور آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کا کتنا دردناک عذاب ہے۔ اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ دریا جو ہم نے بنائے ہیں اس سے تم روزی کماتے ہو، جن کشتیوں پر تم سفر کرتے ہو، غوطہ زنی سے سمندر سے موتی نکال لاتے ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں فضل تلاش کرو۔ آج 1 سے 12 آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کی ہے، اب باقی اگلی آیت کا ترجمہ تفسیر آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، کہ اللہ ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔